بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قادیانی مسئلے پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت نازک مسئلہ ہے اور جو شور مچا ہوا ہے ویسے بھی چلا آ رہا ہے۔ اصل میرے جو ذہن میں ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں فتنہ، جسے فتنہ بولتے ہیں نا، فلاں فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو جو اسلام میں یہ ایک فتنہ ہے، مطلب ہمیں ہندوؤں سے کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، یہودیوں سے ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، پارسی ہیں، دوسرے جو بھی ہیں، سب کوئی اپنے اپنے دائرے میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور تمام اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق رسومات جو بھی ہیں ان کی ادا کرنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ مطلب بات سمجھنے والی ہے۔ تو پھر یہ اقلیت ہے، اس کو کیوں نہیں آزادی؟ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بیسک چیز جو ہے، یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، اور یہ اسی طرح ہی سب کچھ کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں کا، وہی قرآن، وہی تفسیر، وہی سب کچھ، اسی طرح کی اصطلاحات۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، ان کی خرابی یہ ہے، جو فتنہ جسے کہ جب فتنہ کہتے ہیں سمجھ میں نہ آئے، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، باقی باتیں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، دنیا لیں جی ان کے ہاں تو اقلیتوں کو آزادی نہیں بھی۔ یہ اقلیت سمجھتے نہیں اپنے آپ کو۔ یہ اقلیت کے دائرے میں آ جائیں تو مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جیسے دوسرے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، جو بھی اقلیتیں ہیں، ویسے اگر رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی ان کو کافر سمجھتا ہوں، یہ کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا، بالکل میں ان کو کافر سمجھتا ہوں، اور جو بھی ختم نبوت کے علمبردار میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں کرنا چاہتا ہوں کوئی بات، پرابلم کیا ہے، اور پرابلم کیا ہے ان کے عقائد۔ میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، آگے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عقائد تو بہت سارے ہیں، ہمارے آپس میں بھی عقائد کے بہت اختلافات ہیں، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، یا وہابیوں کے، اور اہل تشیع کے، ان کے بھی عقائد ہیں۔ میں اگر ہمارے قائد بھی وہی ہوں جو قادیانیوں کے ہیں، تو پھر بنتا ہے کہ ہم لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑیں؟ بالکل نہیں بنتا۔ اگر وہی کچھ وہ کریں، ان کی بنیاد جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، ممکن میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہاں میں یہ اڑ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ سمجھا دیں۔ وہ جو بنیاد ہے عقائد کی، اس کی میں ایک کڑی کی بات بلکہ کرنا چاہتا ہوں۔ کڑی وہ ہے الہام کی، کشف کی۔ جہاں یہ تصوف، یہاں سے اس نے یہ ڈرائیو کیا ہے اپنا سارا کچھ کر لیا ہے۔ یا ایسے بندے تو ہمیں بہت سارے مل جاتے ہیں، یہ جی اہل کشف ہے، الہام ہوتا ہے اس کو، یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کی تو بڑی پہنچ، مطلب یہ ساری باتیں وہاں سے نکلتی ہیں نا۔ تو ہمارے کتنے ہیں لوگ اس طرح کے جو صاحب کشف ہیں، کہلاتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو یار یہ بڑا صاحب کشف بندہ ہے۔ یہ میں اصل میں اس طرف آپ کو لانا، جو کیوں ہے کہ دوسرا کشف الہام ہوتا ہے، اس کے دل پر القاء ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بنیادی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ 4 چیزیں آپ لیں، ایک وحی ہے، ایک الہام ہے، ایک کشف ہے، ایک ہیپناٹزم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ وہی بالکل الگ ہو جاتی ہے، وہ انبیاء کرام کا وصف ہے بس وہی کا۔ اور ہیپناٹزم جو ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے، وہ ہندو بھی کر لیتے ہیں، وہ ایک طرح سے مشق ہے، پریکٹس ہے، وہ عیسائی بھی کر لیتے ہیں، یہودی بھی کر لیتے ہیں، وہ کہیں کوئی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آگے یہ کہاں سے آتے ہیں، ان کا سورس کیا ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں،
خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے، فساد بگاڑ وہاں پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہو گیا وہی انبیاء کرام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور ہیپناٹزم کا کوئی مذہب نہیں ہے، سب کر لیتے ہیں، ایک طرح سی مشق ہے۔ درمیان میں دو چیزیں آ گئیں، الہام اور کشف۔ اگر ہم الہام، وہی الہام اور کشف کا ایک سورس مانتے ہیں، یعنی ان کا ایک منبع مانتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ یہ ایک جگہ سے آتی ہے، جہاں سے الہام اور کشف آتا ہے وہیں سے وحی آئی، یا جہاں سے وحی آتی ہے وہیں سے الہام اور کشف آتا ہے، ایک منبع، ایک سورس مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم بھی مہر ختم نبوت کو توڑ رہے ہیں۔ ہم نے نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا، وہی تو تخصیص خاص ہے انبیاء کرام کے لیے، اور یہ اگر سورس اس کا ہم کہیں کہ یہ الہام اور کشف اور وحی کا ایک سورس ہے، بات میں کوئی زیادہ بہت مشکل نہیں کر رہا، اگر ایک سورس ہے، وحی کا کیا سورس ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنا۔ وہ یہ صورت غالباً بالکل ہے شورا، اس کی 51 نمبر آیت ہے، وہ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی میں ذکر کرتا ہوں، ذہن میں رکھنے۔ 51 وہ وحی جو آتی ہے وہ صرف انبیاء کرام پر ہے۔ اس 51 میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کسی بندے سے کلام نہیں کرتا، میں بول دیتا ہوں، ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ یہ 51 آیت نمبر کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا شورا کا۔ یہ ہے اللہ کسی بندے سے کلام کرنا، اور یہ خوبیاں صرف انبیاء کرام کی ہیں، صرف انبیاء کرام کی ہیں اور نہیں کوئی۔ یہ جو وحی کرے کے ذریعے یا پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اور فرشتے کے ذریعے فرشتہ آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بھی بات ہوئی ہو اور فرشتہ بھی آیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور سے جو میں تفسیر یہ تھوڑی سی جو میں بتایا ہے میرے پاس، یہ میں زیادہ تر اسی کو کنسلٹ کرتا ہوں، سعودی عرب سے آئی ہوئی، تو یہ جو پردے وحی کے ذریعے ہے، یہ خواب کی بات کہتے ہیں کہ خواب ہے۔ چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا وہ ہوگی بات، جو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ وحی، الہام اور کشف، وحی صرف انبیاء کرام کے، اور اگر ہم الہام اور کشف کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھ دیں تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہم ختم نبوت کو، مہر ختم نبوت کو نہیں توڑ رہے؟ اگر قادیانی توڑ رہے ہیں تو ہم بھی الہام اور کشف کے ذریعے، الہام اور کشف کا اور وحی کا ایک سورس مان کر اس کو ہم توڑ رہے ہیں، مہر ختم نبوت کو۔ تو پھر ہمیں قطعی طور پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس عقیدے کو درست کیے بغیر لٹھ لے کر قادیانیوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ اس کی حمایت سمجھ لیں، لیکن جب میری شرط کہ ہم اس عقیدے کو پہلے ٹھیک کریں، اپنے عقیدے، اگر اسی عقیدے کے ساتھ ہی ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں تو بالکل غلط ہے۔ یہی مسئلہ ہے، لوگ قائل نہیں ہوتے، مطلب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ وہی الگ چیز ہے، الہام اور کشف الگ چیز ہے، اس کا سورس ایک نہیں ہے۔ اگر ایک سورس ہے تو آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ ختم نبوت کو نہیں مان رہے۔ آپ نے چلے دروازہ نہیں کھولا، کوئی نہ کوئی کھڑکی روشن دان کھول دی ہے، کھلی چھوڑی ہوئی ہے آپ نے ختم نبوت کی۔ اگر آپ سورس ایک مان رہے ہیں، بھئی دیکھیں وحی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور الہام اور کشف بھی آپ کہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ نام ہی بدلا ہے نا۔ وحی نہیں کہتے ہم یہ بندہ اس پر وحی آتی ہے، نہیں، اس پر الہام ہوتا ہے جی، اس پر کشف ہوتا ہے، کہ جیسے صاحب کشف ہے۔ تو کیا ہے؟ چیز ایک ہے، نام ہم نے بدل دیا، اس کا کام ایک ہے۔ یہ ہم مہر ختم نبوت کو توڑ رہے ہیں۔ یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کو درست کیے بغیر دو ٹوک ہے۔ وہی بالکل الگ چیز ہے، یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں۔ دوسرے، اگر سورس ہم مختلف مانیں پھر ٹھیک ہے، الہام اور کشف کا سورس کوئی اور مانے، وہی والا نہیں، پھر آپ الگ، آپ کا اپنا من مرضی
مرضی ہے، آپ کی من پسند عقیدہ ہے، آپ اس میں خوش فہمیوں میں یا غلط فہمیوں میں پڑے رہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہیپناٹزم کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کشف اور الہام کو آپ ہیپناٹزم کے ساتھ ملا دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دین والی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم وحی کے ساتھ ملائیں گے، ایک سورس مانیں گے، تو آپ مہر ختم نبوت کو توڑیں گے۔ میں آپ کو یہ گمراہی جو پڑی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بلکہ تھوڑا سا پڑھ کے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم اور طریقے سے بھی گمراہ کرتے ہیں لوگ اسی بات کو کہ نبی پر فرشتہ آتا ہے۔ بالکل نبی پر فرشتہ آتا ہے، یہ خصوصیت ہے نبی کی کہ اس پر اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ دو ٹوک ہوتا ہے، کلیئر ہوتی ہے بات، کوئی مبہم نہیں ہوتی۔ یہاں ہم کیا گمراہی پھیلاتے ہیں، یہ ان پر بھی دوسروں پر بھی آتے ہیں فرشتے، دوسرے لوگوں پر بھی فرشتے آتے ہیں۔ یہ میں ایک آیت آپ کے سامنے حامیم السجدہ کی 30 نمبر آیت یہ رکھتا ہوں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے، آگے بریکٹ میں نے لکھا یہ کہتے ہوئے، فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حامیم السجدہ کی 30 نمبر آیت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سے ہم کیا گمراہی پھیلا رہے ہیں، بڑے بڑے عالم پھیلا رہے ہیں۔ آپ ان کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کشف والی جو ہوتی ہیں کشف کتابیں، الہامی کتابیں، آپ دیکھ لیں پڑھ کے۔ آپ دیکھیں نبی پر ایک فرشتہ آتا ہے، جیسے ہم جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل آتا ہے۔ اس آیت میں ہے فرشتے اترتے ہیں۔ کیا کہنے پر؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر میں الگ سے بات کروں گا۔ کون نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ اللہ کو کون نہیں مانتا؟ کون رب نہیں مانتا؟ اس پر میں بات الگ سے کروں گا۔ تو پھر فرشتے اترتے ہیں، نبی پر فرشتہ اترتا ہے اللہ کا حکم لے کر۔ نبی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پر فرشتہ آیا ہے اور یہ حکم لے کر آیا ہے، اور وہ حکم نبی آگے بیان فرما دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی پر فرشتہ، ایک فرشتے کا اترنا۔ اور اس آیت میں بہت سارے فرشتے جمع کے سیغے میں آئے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، بندوں کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھ پر فرشتہ اترا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، پھر کیا بات ہے؟ پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ فرشتے اترنے سے کیا مراد ہے؟ وہاں نتیجہ ہے نبی پر ایک فرشتہ اترنے کا، کہ وہ نبی اللہ کا حکم لے کر، نبی کو پتہ چلتا ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ آگے بیان کر دیتا ہے نبی لوگوں کے سامنے۔ اور ادھر جو بات ہے، جن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، تو ان کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ خود دعوے دار ہے کہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں نتیجہ ہے اللہ کا کلام آیا، آگے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ دو ٹوک یہ چیز اللہ نے فرمائی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، وہ تسلی دیتے ہیں، اور جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ کوئی سنتا ہے ہم میں؟ کسی نے یہ پہنچے ہوئے ہم کہتے ہیں، یا فلاں صاحب جو صاحب کشف ہیں، بہت ولی اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پر فرشتے اترتے ہیں، کہہ کے دیکھیں، کہتے ہیں وہ مجھ پر فرشتے اترے ہیں۔ بھائیو میرے، یہ بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، علماء کرام محراب و منبر سے، وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ فرشتہ نبی پر بھی اترتا ہے، دوسرے لوگوں پر بھی اترتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گمراہی کی، محراب و منبر سے، اور بہت بڑے بڑے عالم سے۔ ایک میں نے بہت بڑے عالم کی تحریر پڑھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے جی؟ آپ دیکھیں اگلی اور گمراہی کی بات، اور یہ کس طرح گمراہی پھیلاتے ہیں۔ نبی کے دل پر جو فرشتہ اترتا ہے، القاء کرتا ہے، یا فرشتہ آتا ہے یا القاء ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ بات بڑی واضح ہوتی ہے، دو ٹوک ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کو سارا پتہ چل جاتا ہے اور وہ آگے بیان کر دیتا ہے۔ لیکن آگے تھوڑی سی اور ڈنڈی
کہ جو دوسرے ولی اللہ ہیں، جو صاحب کشف جنہیں ہم کہتے ہیں، جو یہ ہیں، ان کے یہ محفوظ ہیں، معصوم اور محفوظ۔ اہل تشیع نے تو محفوظ بھی نہیں چھوڑا، وہ تو معصوم ہی کہتے ہیں۔ تو اپنے جو امام جن کو مانتے ہیں وہ ان کو معصوم کہتے ہیں، معصوم ہیں۔ انبیاء صرف معصوم انبیاء کرام ہیں اور کوئی نہیں۔ فرق معصوم اور محفوظ میں ظاہر تو نہیں نظر آتا۔ معصوم جس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے یا نہیں کرتا، محفوظ وہ غلطی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ تصور بھی ہمارا غلط ہے، ٹوٹلی طور پر غلط۔ کس لحاظ سے غلط؟ جو نبی معصوم ہیں وہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ نبی نہیں ہوتے، نبی نہیں ہونے کا مطلب جب وہ اعلان نبوت نہیں کرتے، جب تک اللہ اس وقت بھی ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے، گناہوں سے، غلط عقائد سے حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیوں نہیں مانتے ہم قرآن کی بات؟ قرآن کی بات نہ مان کر نبی کی شان کو بلند ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہے نہیں، نبی کو سارا پتہ تھا، غیب کا علم تھا، ہر چیز پہلے سے ہی سارا کچھ پتہ تھا، اور دوسری پر قرآن کی آیت کو ہم ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں، اس سے نبی کی شان بلند ہو جائے گی؟ بہرحال نبی کو نہیں پتہ ہوتا ایک لمحے سے پہلے تک، جب اللہ اس پر فرشتہ نبوت اس کو مل جائے تو پھر وہ کلیئر کٹ ہوتی ہے، پھر اس کو کسی ورقہ بن نوفل کے پاس جانا نہیں پڑتا، اس کو پتہ ہوتا ہے سارا۔ اتنی اچھا جی، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معصوم، نبی کی بات اتنی معصوم، اور جو محفوظ ہیں آتا ان کے پاس بھی فرشتہ تو نہیں ہوا، اے تو کہہ رہے فرشتے آتے ہیں۔ نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں۔ تو پھر بھائی وہ کیونکہ معصوم نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بات کا زیادہ وہ بات یقینی نہیں ہوتی، وہ بات واضح نہیں ہوتی۔ یار تمہاری عقلوں پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ معصوم اللہ کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کام لے رہا ہوتا تو پھر کیا سوال پوچھنا جی اس بندے سے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے پیدائش سے لے کر ان کی موت تک، ہر اللہ محافظ ہوتا ہے۔ محافظ تو سب کا ہی اللہ ہے، وہ آگے جو اصول وہ الگ بات ہو جائے گی، یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ محفوظ جو اگر کوئی محفوظ ہے، مجھے نہیں پتا کون کون محفوظ ہے، اگر کوئی محفوظ تو وہ دیکھیں، یہ معصوم جو ہے یہ وہبی خصوصیت ہے، جو محفوظ ہونا ہے وہ کسبی ہے، اس بندے کا اپنی ہمت، اپنے بل بوتے پر، کہہ لیں آپ اللہ کے فضل سے، وہ الگ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کسب ہے، یہ کہتے ہیں نا نبوت جو ہے یہ وہبی خصوصیت ہے، یہ کسبی نہیں ہے، کسی کسب سے نہیں مل سکتی آپ کو۔ وہ جو آپ معصوم اور محفوظ کی بات کرتے ہیں، معصوم جو ہے وہ وہبی ہے، اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ جو محفوظ ہے یہ وہبی نہیں ہے، وہ کسبی ہے۔ اس بندے کو اجر ملے گا، اس بندے سے پوچھا جائے گا، اس بندے سے سوال ہوں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے نہیں جائے گا۔ یہ فرق ہے، یہ بات سمجھیں آپ۔ الہام کشف اور وحی کو میں آپ کے سامنے کافی تفصیل سے یہ بات کر دی کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ اصل بنیادی چیز جو ہے وحی، الہام اور کشف کا ایک سورس مانتے ہیں، وہ مہر ختم نبوت کو توڑ رہے ہیں۔ وہ خود قادیانیوں والا عقیدہ ہے ان کا، وہ اگر قادیانیوں والا عقیدہ لے کر ہی ان کے خلاف لٹھ لے کر چلیں گے، فساد پھیلے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک کافر دوسرے کافر کو یہ لٹھ لے کر پڑ جائے کہ تم کافر ہو، خود ہو بھی خود کافر، یا خود ہی ایک مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان کو کرے تو یہ ہو دوسرا بھی مسلمان ہو خود ہی کلائے، نہیں وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے بالکل کافر ہیں، تمہارے عقائد کے لحاظ سے تم بھی ان کے ساتھ ہی مل رہے ہو، مشترک ہے یہ چیز قادیانیوں میں اور ہم مسلمانوں میں، یہ اس لحاظ سے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں
وہی الہام اور کشف کا ایک سورس کے لحاظ سے، فرشتے اترنے کے حساب سے، یہ صحت کے ترجمے کے حساب سے ہم مشترک ہیں. ایک بات مانی جا رہی ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے. دو ٹوک کہہ دیں کہ کیا وہی الہام اور کشف کا ایک سورس ہے، اس کو پھر ٹوسٹ دے کے آگے ہم معصوم اور محفوظ کی ڈگری میں لے آتے ہیں. معصوم نبی ہوتا ہے، وہ بات واضح ہوتی ہے. محفوظ جو ہوتا ہے اس کی بات ذرا واضح، وہاں فرشتہ کیا بولنے میں اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، وہ صحیح بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ میں صرف یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے عقائد کو پہلے درست کر لیں. عقیدہ ہمارا قادیانی والا ہو، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ خود مہر نبوت، ختم مہر نبوت کو توڑیں اور ختم نبوت کے علمبردار بھی بنے بیٹھے ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ آپ ذرا ٹٹول لیں، پوچھ لیں علماء کرام، مذہب جن کا بھی ہے آپ پوچھ لیں. اب بریلویوں سے پوچھ لیں، آپ اہل تشیع سے پوچھ لیں، دیوبندیوں سے پوچھ لیں، آپ وہابی جو ہیں یہ جو غیر مقلد ہیں ان سے پوچھ لیں کیا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ تو میں نے بات آپ کو بتا دی ہے. اگر الہام اور کشف کو آپ وحی کے ساتھ ملائیں گے تو آپ مور ختم نبوت کو توڑیں گے. اگر الہام اور کشف کو آپ ہیپناٹزم کے ساتھ ملائیں گے پھر عقیدے کے لحاظ سے کچھ نہیں. آگے آپ کا عمل ہے، اس کا صحابہ آپ نے دینا ہے، پوچھا جانا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، کیا سمجھ کر کیا ہے، کیوں وقت ضائع کیا، جو بھی ہے، جو بھی چمکایا ہے آپ نے اپنا نام، اس کے ذریعے یہ کر کے مشق کر کے وہ الگ بحث ہے، وہ الگ آپ سے پوچھا جائے گا، اس کا سوال ہوگا. نبی سے کوئی سوال نہیں ہوگا. میرا خیال میں نے اپنی بات کافی کمپلیٹ کر دی ہے. آپ سے صرف غور کی التماس ہے کہ آپ اس گہری بات پر ذرا غور کریں اور اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کر لیں. معصوم صرف وہی ہے، فرشتہ صرف وہی نبی پر اترتا ہے اور کسی پر وہی نہیں اترتی، کوئی کسی پر فرشتہ نہیں اترتا. دیکھیں یہ مجھے یاد سورہ نحل کی 50 نمبر آیت، فرشتہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ الہام وہی میں کہہ رہے ہیں، فرشتہ تو آیا، نبی کو بتایا، بات واضح ہوگی، اور ادھر جو الہام اور کشف میں فرشتہ آیا یعنی کہ اسی ایک جگہ سے اللہ سے آیا، وہ فرشتہ آ گیا، یہاں تک مشترک ہوگی بات. آگے چونکہ وہ محفوظ ہے، وہاں آ کر فرشتے سے بات کچھ شاید صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی، یا سمجھنا والا صحیح سمجھ نہیں سکا. تو یار یہ کیا کہانی بتا رہے ہیں؟ فرشتہ اللہ کا حکم ایسے مانتا ہے، میں تھوڑی سی مثال، جیسے میرا ہاتھ میرا حکم مانتا ہے. اگر میں اپنے ہاتھ کو کہیں کہوں کہ یہ کر تو وہ کرے گا. اسی طرح فرشتے ہیں، فرشتے کر ہی نہیں سکتے کچھ اور، وہ تو جو اللہ کہے گا وہ کریں گے. تو آپ خود دیکھ لیں میرے بھائیوں، یہ کیا معاملات ہیں، کچھ سمجھنے کی اس کو کوشش کریں. اللہ سے وہ بھی مان لیا ہم نے کشف اور الہام اور وحی میں ایک کہ اللہ سے آئے ہیں، آگے پھر تھوڑی سی کر کے کہ فرشتہ ہی آیا. یہ صحت کی روح کے فرشتے اترتے ہیں، نبی پر ایک فرشتہ اترتا ہے، اور آگے تھوڑی سی بات معصوم اور محفوظ کی کر کے گول مول کر کے چلو جی لوگوں کا وہی عقیدہ. کیا کہا جائے یار، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کے عقائد کو خراب نہ کریں. یہ جو ایت ہے نا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار رب ہے، میں اس پر الگ سے بات کروں گا. بس میں یہ بات قادیانیوں کے حوالے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے کیا کیا مشترکات ہیں عقائد کے لحاظ سے، صرف عقائد کے لحاظ سے، اور پرٹیکولر اس اینگل سے جو میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ نازک مسئلہ ہے اس لیے میں وضاحت سے بات کر رہا ہوں. الہام پہلے وہی، الہام کشف اور ہیپناٹزم، اس اینگل سے بات کر رہا ہوں تاکہ بگاڑنے والے بات کو بگاڑے نہ. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی.